آپسی لڑائی کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے اعلان سازی کا اعلان؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی پرائمری وجہ ہے، جہاں پہ اس میں سے کچھ فیکٹرز شاید ضرور اس کھیل میں شامل ہوں، لیکن طالبان نے 15 اگست 2021 کو جب ایفیکٹیولی کابل کا ٹیک اوور کیا تھا تو طالبان نے کسی الیکشن کے تھرو، کسی سیٹلمنٹ کے تھرو، بلکہ اگریمنٹ کے تھرو بھی، جو طالبان اور امریکہ کا اگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت ٹیک اوور نہیں ہوا تھا۔ ٹیک اوور تب ہوا تھا جب طالبان میدان میں اپنی جنگ جیتے تھے۔ اب ہمیں پسند ہو ناپسند ہو، کسی کو طالبان اچھے لگیں برے لگیں، طالبان نے افغانستان کے میدان میں نیٹو کی فورسز سے بھی اور اشرف غنی کی حکومت سے بھی، جو کہ نیٹو کی فورسز ہی کی پراکسیز تھیں، ان کے خلاف ایک جنگ لڑی اور جنگ جیتی۔ مجھے اب انسان کی تاریخ میں، ویسٹرن ورلڈ کی تاریخ میں، یہ جو جمہوریتیں بڑی بڑی تاریخ جو جمہوریتیں ہیں ان کی تاریخ میں بتا دیں کہ کبھی انہوں نے جنگ جیتنے کے بعد سب لوگوں کو بٹھایا اور لوکل سے کہا ہو کہ ہم آپ کی مرضی کی حکومت بناتے ہیں؟ کیا جرمنی میں ایسے ہوا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد؟ کیا سارے جرمنز کو اکٹھے بٹھا دیا تھا، ایسٹ جرمنی کو اور ویسٹ جرمنی کو، اور کہا تھا امریکنوں نے کہ آئیں جی اکٹھے مل کے حکومت بناتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن طالبان ایک پازیٹیو جسٹس دینا چاہتا ہے۔ میں اگر آپ گزارش سن لیں گی کہ جو جہاں جب بھی جنگ میں فاتح ہوا ہے اس نے دوسرے کی بات نہیں سنی۔ جب امریکہ نے طالبان کی حکومت کو ٹاپل کر دیا اور یہاں پہ اپنی امریکہ کی ایک پراکسی گورنمنٹ بن گئی، تو کیا اس وقت امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ایسے کرتے ہیں کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو افغانستان کے بٹھا دیتے ہیں؟ اگر سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا تو اس میں حقانی نیٹ ورک اور ملا برادر اور دیگر لوگوں کو کیسے اگنور کرتے؟ جو بھی جنگ کا فاتح ہوتا ہے وہ اپنی حکومت بناتا ہے، انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی، جنگ کے فاتحان کی۔ ویسٹ کی تاریخ میں، امریکہ کی تاریخ میں، انگلینڈ کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جہاں پہ بھی انگلینڈ نے جنگیں جیتی انہوں نے اپنی حکومت بنائی، لوکل گورنمنٹس کو اگنور کر کے بنائی۔ ہندوستان کی پوری انگلینڈ 100 سال اس طرح حکومت کرتا رہا۔ امریکہ نے جہاں پہ حکومتیں بنائیں، عراق ہو، کیا عراق میں وہ بات پارٹی کو انہوں نے ساتھ بٹھا لیا تھا کیا کہ آئیں اکٹھے مل کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بناتے ہیں؟ یہ طالبان کا بڑا پن ہے۔ آپ کو ہم کسی کو بھی پسند ہو ناپسند ہو، کل کو کیا کریں گے یہ تو نہیں پتا، لیکن اس وقت طالبان نے ان چیزوں کا مظاہرہ کیا ہے جو کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز، جو کہ ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے، وہ نہیں کر سکی تھیں۔ جب کابل امریکہ نے فتح کیا تھا، یا کابل جب گرا تھا امریکہ کے ہاتھ میں گیا تھا، تو جو 2 دن کی کیمپین تھی جس کے اندر کابل کا فال ہوا تھا، اس 2 دن کی کیمپین میں 9,500 بندہ امریکن بمباری میں مرا تھا۔ 9,500 بندہ 48 گھنٹے میں مرا تھا۔ جب طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کیا تو کتنے بندے مرے؟ کتنے لوگوں کے اوپر تشدد ہوئے؟ کتنے بم گرائے انہوں نے؟ طالبان کا اس وقت حکومت سازی کا عمل میں یہ تاخیر نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ انکلوسیو گورنمنٹ بنا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ماضی سے سیکھ کے وہ ایک لگتا ہے کہ پہلے سے کم از کم ماڈریٹ ہے، لیکن ان کو کسی کی مجبوری نہیں ہے۔ ان کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو اس حکومت میں شامل کریں۔ جب ان مخالفین کی حکومت آئی تھی، جب 2001 میں امریکہ کی بیکنگ سے، تو انہوں نے کوئی انکلوسیو گورنمنٹ کی بات نہیں کی تھی، طالبان کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ ایفیکٹیو ایشو کیا ہے میرے خیال میں جس کی وجہ سے حکومت بنانے میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے، کہ اگر وہ 15 اگست کی رات کو یہ حکومت اناؤنس کر دیتے تو 16 اگست کو کون سے ممالک ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، کون سے ممالک ہیں جو ان کو ریکگنائز کرتے، اس سے بھی زیادہ ضروری، ڈپلومیٹک ریکگنیشن سے زیادہ ضروری، کون سے ممالک ہیں جو ان کے ساتھ تجارت کرتے، جو ان کے پیسے ریلیز کرتے۔ بھی ہم نے خبریں دیکھی کہ $9.5 بلین جو ہے وہ امریکہ نے فریز کیا ہوا ہے، یورپ نے کہا ہے کہ ابھی ہماری ایڈ کا ہمیں پتہ نہیں کیا کریں گے۔ حکومت سازی کے عمل کے اندر تاخیر یہ ہے کہ جب تک کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ان پلیس نہیں ہوں گی کہ اگلا دن کیسے چڑھے گا، تنخواہیں کیسے جائیں گی لوگوں کی، سڑکیں کیسے بنیں گی، فورن ایڈ کیسے آئے گی۔ چلے فورن ایڈ نہ دیں، جو افغانستان کے اپنے پیسے $9.5 بلین مختلف بینکوں میں دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو واپس منگوانے کا کیا عمل ہوگا؟ کیا طالبان کے کہنے کے اوپر وہ بینکس ریلیز کریں گے وہ پیسے نہیں کریں گے؟ کیا کوئی ٹریڈ اگریمنٹ ان پلیس ہوگا نہیں ہوگا؟ جب تک یہ باتیں سیٹل نہیں ہوتی، حکومت بننے سے تو کوئی مسئلہ نہیں، حکومت تو اس وقت بھی اناؤنس ہو سکتی ہے، حکومت تو 15 اگست کی رات کو بھی اناؤنس ہو سکتی تھی۔ کوئی طالبان حبیب صاحب سے تو شاید مشورہ کر رہے ہوں، ہم سے تو مشورہ نہیں کر رہے کہ کس کو بنائی، بھی ملا برادر نے بننا ہے، انسکانی نے بننا ہے، یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے حکومت کرنی ہے۔ حبیب صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں اسی میں ایڈ کر لیجئے گا کہ جو بات ہو رہی ہے کہ طالبان انکلوسیو حکومت بنانا ان کا بڑا پن ہے یا ان کی دریا دلی ہے، ایسا ہی ہے یا پھر اس کی وجہ کوئی انٹرنیشنل پریشرز بھی ہیں جس کا ذکر آپ کر رہے تھے؟ ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے
کہ ایک پاور جو جنگ جیتتی ہے، اگر جب وہ گورننس کی پاور میں ڈھلتی ہے تو پھر اس کو اپنی شکل بدلنی پڑتی ہے۔ پچھلی بار بھی طالبان جس ایک پیراڈاکس کا شکار ہو گئے تھے وہ یہ تھا کہ طالبان کے وہ لیڈرز جو آپ مثال کے طور پہ ایک آدمی آج چیف جسٹس ہے اور اگلے دن وہ ہرات میں جا کے محاذ کا کمانڈر ہے، اسی طرح ایک شخص کو وزارت کی ذمہ داری دی گئی ہے اور دوسرے دن اس کو فلاں محاذ سونپ دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی یہ پیراڈاکس اس لیے کریٹ ہو گیا تھا کہ آپ کیا، اور یہ دنیا میں یہ تجربہ ان کا ناکام رہا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ طالبان نے جو فوج اور سول کے درمیان چونکہ فرق کو بالکل مٹا دیا تھا، اس کے مٹانے کا انجام یہ ہوا کہ سب کی سوچ جو تھی وہ خالصتاً فوجی ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی پرابلم یہی ہے، طالبان کے اندر وہ لوگ جو پولیٹیکل ہینڈلنگ کر رہے ہیں ان کے بھی آپ پس منظر ملاحظہ فرمائیے، ملا عبدالغنی برادر، شیر عباس تانکزئی، اس کے بعد ذبیح اللہ مجاہد تو خیر ان میں نہیں ہے، جلال الدین حقانی، سراج حقانی، خود ملا ہیبت اللہ اگرچہ ان لڑنے والوں میں شامل نہیں ہے لیکن ان کی پوری ٹیم، ملا ایوب۔ اب دیکھیے یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لڑائی ہے۔ جب آپ اس لڑائی کی بنیاد پہ آگے آتے ہیں اور آگے آپ کا مسئلہ بندوق سے نہیں حل ہونا بلکہ کاغذ پہ لکھی کسی تحریر سے حل ہونا ہے، کسی اور سسٹم سے حل ہونا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کابل میں صفائی جو کرنی ہے، لوگوں کو جو واپس کام پہ لانا ہے، وہ بندوق کے زور پہ آپ نہیں لا سکتے۔ بالکل۔ تو لہٰذا آپ کو ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ چاہیے۔ آل انکلوسیو کیوں چاہیے؟ ساتھ اس کی ایک امپورٹنٹ ریزن اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو افغانستان ہے، افغانستان کی 46% لگ بھگ آبادی پشتون ہے، اور دوسری آبادی کا جو دوسرا حصہ، اس میں اگر تاجک ہیں، ترکمان ہیں، ہزارہ ہیں، لیکن پنشیری ان کو ذرا خود کو تھوڑا سا الگ سمجھتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سب فارسی بولنے والے ہیں۔ اور ہمیشہ سے بہت طویل عرصے سے سرکار جب بھی کابل میں ایک فنکشنل گورنمنٹ بنتی ہے تو اس کے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ موسٹلی پرشین سپیکنگ ہوتے ہیں۔ اب آپ کو پوری کی پوری جو پہلے کی گورنمنٹ کی ایگزسٹنس ہے، گورنمنٹ سٹرکچر کی، وہ دراصل پرشین سپیکنگ ہے، اور اگرچہ یہ زیادتی ہے کہ پشتونوں کا حصہ اس میں نہیں ہے، لیکن امیجیٹلی تو آپ کو کام چلانا ہے نا جی۔ تو لہٰذا آپ کو آل انکلوسیو گورنمنٹ، اب آپ فاتح ہو گئے، لیکن اب آپ نے ڈیلیور کرنا ہے گورننس کی صورت میں۔ اب آپ نے ہر وقت گولیاں چلا کے تو نہیں ڈیلیور کر سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ماہر افغان امور بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ تاریخ کا اعلان کر دیا، 31 اگست کو حکومت سازی کا اعلان ہوگا، لیکن جو ہے وہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے اس تاخیر کی، اور کیا کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں حکومت سازی کے عمل میں؟ میرے خیال میں جو بیسک چیز ہے وہ یہی ہے جس کو ہم انکلوسیو گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ جو بنیادی چیز ہے کہ افغانستان ایک ملٹی ایتنیسٹی والا ملک ہے، اور اس میں تمام ایتنک گروپس جو ہے وہ ریپریزنٹ ہونے چاہیے۔ تو اس کے اندر طالبان جن کے زیادہ حصہ جو ہے پشتونوں پہ ہے تو ان کی ریپریزنٹیشن تو ہو جاتی ہے، لیکن میرے خیال میں ازبک کی اور تاجکس کی اور اس کے بعد پرشین سپیکنگ دوسرے لوگوں کی میرے خیال میں ابھی جو ان فارمولہ اپنے طور پہ ورک کر رہے ہیں کہ ہر ایک صوبے سے وہ 5 نمائندے لیں گے، اور میرے خیال میں سینٹرلی کوئی اس طرح کا شورا بنے گا، اس انکلوسیو گورنمنٹ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔